بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالی کافروں کی نیکی قبول نہیں کرتا، جب قبول کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے، آخرت میں اس کی کوئی نیکی کام نہیں آتی۔ اسی طرح سے مسلمان کلمہ گو جو ہوتے ہیں ان میں بھی کچھ ایسے ہیں تو مسلمان کلمہ گو، لیکن ان کی بھی نیکیاں اللہ تعالی ضائع کر دیتے ہیں، آخرت میں کوئی ذرہ برابر ان کی نیکی ان کے کام نہیں آتی۔ اور یہی آج تھوڑا سا سمجھنا ہے مومن ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن ان کے بہت سارے اعمال جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے، آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، وہ ایسے ہیں کہ نیک عمل تو کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، لیکن ان کے نیک عمل میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اخلاص بہت شرط ہے۔ نیک عمل کرتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہوتا، اس لیے ان کے اعمال کو اللہ رد کر دیتے ہیں۔ اب اخلاص نہیں ہوتا، اس کی کئی شکلیں۔ نمبر ایک، آپ عمل تو کرتے ہیں لیکن اپنے عمل کے ذریعے صرف آپ دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں، دنیاوی فائدہ۔ قرآن کی تلاوت تو کبھی نہیں کرنا چاہتے، ٹائم ہی نہیں، فرصت ہی نہیں، لیکن اگر کسی نے کہا کہ بھائی کوئی تعلق نہیں، دیکھتے ہوں گے ایسے، لیکن کسی نے کہا کہ اگر قرضہ لیا، جیل میں چلا گیا، شوہر اندر ہو گیا، اب اس کی بیوی وظیفہ ڈھونڈتی پھرتی ہے نا، یہ وظیفہ بتاؤ، اور وظیفہ بتانے والا بھی اتنا وظیفہ بتاتا ہے کہ زندگی بھر کی کسر پوری کر لیتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ 125,000 مرتبہ آیت کریمہ کا ختم ہوتا ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت ظالمین۔ دوستو کوئی شک نہیں، قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہے، مجلس جمی ہے، بلکہ بسا اوقات تو پورے محلے کی ہمدرد عورتیں اکٹھا ہو جائیں گی کہ آج آیت کریمہ کا ختم فلاں آپا کے یہاں ہے۔ لیکن اب آپ بتائیں، آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین شریعت کے پابند ہیں، سب کچھ مشکلات میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے، لیکن وہاں دین سے کوئی تعلق نہیں، شرابی بھی اندر ہے، اس کی بیوی اگر فلم اسٹار ہیروئن بھی ہوگی تو وہ بھی آیت کریمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، کیا کرے آپ کو، ہوتے ہیں نا ایسے۔ اب بتائیں، یہاں 125,000 مرتبہ آیت کریمہ کا جو ختم کیا جا رہا ہے، اس سے اجر و ثواب مقصود ہے کہ اپنا دنیا کا فائدہ دنیاوی؟ تو انسان ایک تو اجر و ثواب سے کبھی محروم ہو جاتا ہے صرف اس بنا پر کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس نیک کام کے ذریعے ہمیں دنیا کا فلاں کام کروانا ہے، اللہ کے لیے، رضا کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے بخاری کی اس مشہور حدیث پر غور کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی کتاب لکھی، اپنی کتاب کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور ایسا طریقہ امام بخاری نے رائج کر دیا
کہ بہت سارے اہل علم ہیں، اس کے بعد سے امام بخاری کی ابتدا کہتے ہیں اور کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ جب آدمی کوئی حدیث کی کتاب لکھے یا اور کوئی اچھی کتاب دین کے لیے فائدے کے لیے، تو شروع میں کیا لکھ دینا چاہیے؟ انما الاعمال بالنیات، یہی ہے نا۔ دیکھو کس چیز کی کمی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته ما هاجر اليه وانما لكل امرئ ما نوى۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اور بخاری کی روایت میں آپ منبر پر گئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کی، ہر نیکی کے قبولیت اور اجر و ثواب کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ اچھی نیت، خالص نیت، نیت اچھی ہو۔ نیت اچھی کا مطلب صرف اللہ کی رضا، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی جو نیت کرتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ اس کو دیتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ، جس شخص کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کا سلسلہ شروع تھا۔ ہجرت بہت مشکل عمل ہے۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات آپ اپنے دین، جہاں آپ آباد ہیں، وہاں مشرکوں کی وجہ سے، غیر مسلموں کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ ہو، جہاں آپ رہ کر کے اپنے دین کی حفاظت نہیں کر پاتے، شعائر اسلام کو قائم نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کو دینی آزادی ہو، یہاں شعائر اسلام قائم کرنے کی اجازت ہو۔ جیسے سنا ہے، ابھی بھی سننے میں آتا ہے کہ بعض علاقے جہاں ہے بھی دنیا میں ایسے، آپ کے پڑوس میں ختنہ کرانا ممنوع، مثال کے طور روزہ نہیں رکھ سکتا آدمی، ہے نا۔ ابھی بھی چائنا میں بعض علاقے ایسے نا، روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ جو رکھے گا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ذرا سوچو، بھوکے ہم رہتے ہیں، تکلیف تم کو ہو رہی ہے، سوچو ذرا سا۔ ہیں ایسے علاقے، اب ایک فریضہ ہم نہیں قائم کر پا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر انسان کو وہاں سے کیا ہو جانا چاہیے؟ ہجرت کر جائے۔ اب جب آدمی ہجرت کرنے لگتا ہے تو ایسا بھی نہیں کہ کارگو کرائے، بہت خوش نصیب ہوگا جس کو کارگو کرانے، وہی سامان وغیرہ سب لوگ کارگو کراؤ، پراپرٹی بیچو۔ کبھی ہجرت کے وقت ایسی نوبت آتی ہے کہ آدمی جو کپڑا پہنے اسی کپڑے ہی کو پہن کر کے نکل جانا پڑتا ہے۔ آخر بعض صحابہ کرام کو کہ کپڑے بھی اتار لیے گئے تھے نا، ننگے بدن۔ بعض صحابہ تھے جن کے اولاد چھین لی گئی تھی، بیوی ضبط کر لی گئی تھی، خالی ہاتھ ایک ایک ہفتہ پیدل چلتے رہے۔ ہجرت بہت مشکل عمل، بہت بڑی نیکی تھی۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمرو بن عاص جب مسلمان ہوئے تو اس وقت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے، اما تدری ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، معاذ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ جو انسان ہجرت کرتا ہے، ہجرت کی برکت سے جتنے گناہ پہلے ہوئے رہتے ہیں سارے گناہ ختم۔ اتنا بہترین عمل آپ نے فرمایا، جس نے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص نے ہجرت کیا اللہ اس کے رسول کے لیے، یعنی اللہ کی رضا خوشنودی،
نبی کی سنت اور فرمان پر عمل کرتے ہوئے، تو اس کی ہجرت تو اللہ اس کے رسول کے ہاں مقبول ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا دیکھیں بات کسی کی اخلاص، مقصد صرف اللہ کی رضا. مسلمان ہے لیکن فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها، لیکن جس شخص نے ہجرت تو کیا لیکن ہجرت کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کمانا، کہ فلاں علاقے میں نئی آبادی ہو رہی ہے، وہاں چلے جائیں گے، پہنچ کر کے دکان کھول لیں گے، سپر مارکیٹ کھول لیں گے، یا ریل اسٹیٹ کا کاروبار شروع کر دیں گے تو بڑا ثواب ہے. اگر اس نیت سے کسی نے ہجرت کیا تو اس کی ہجرت اسی تجارت اور کاروبار کے لیے تو ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا. او الی امرات یتزوجها، یا اس نے شادی کی نیت سے کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں شادی آسانی میں ہو جاتی ہے، یا وہاں چلے جاؤ شادی کے ساتھ گھر بھی مل جاتا ہے. اگر کسی نے شادی کے لیے ہجرت کیا تو اس کی ہجرت بھی عورت کے لیے تو ہوگی لیکن اللہ کے لیے نہیں ہوگی. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی جس چیز جو نیت کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو سمجھا جاتا ہے. اب آپ بتائیں، مہاجر ہے، کلمہ گو ہے، دیندار ہے، اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کی نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اس عمل کا کوئی اجر و ثواب نہ ملا. حالانکہ ہجرت کیا ہے لیکن اجر و ثواب کی نیت نہیں، اللہ کا کے حکم پر عمل کرنے کی نیت نہیں، دنیا. اسی لیے طبرانی کی روایت ایک صاحب تھے، انہوں نے مکے میں ایک خاتون تھی جن کو ام قیس کہا جاتا. ام قیس، مکے والے صاحب ان سے شادی کرنا چاہے، شادی کا پیغام بھیجا تو مدینے میں جو خاتون تھی انہوں نے کہا بھائی میں شادی کروں گی، ایسا نہیں شادی کروں مکے میں آ جاؤں، نہیں میں تو مدینے ہی میں رہوں گی. اگر تم کو شادی کرنا ہے تو تم مکے سے ہجرت کر کے کہاں آ جاؤ؟ مدینہ آ جاؤ. دیکھیں اتنے دن تک ہجرت کا دروازہ کھلا تھا، کبھی ہجرت نہیں کی. دیکھو دوستو، یہ بڑی اہم چیز ہے جس میں سمجھو کہ عمل اتنا ہی ہوتا ہے. جیسے انہوں نے ہجرت کیا ویسے ہی سب تقریباً کتنا ہے 500 کلومیٹر 600، پورا مکہ مدینہ کا فاصلہ اتنا ہی چل کر کے سب آ رہے ہیں. فرق نیت کا ہے. کچھ مہاجرین جن کی تعریف قرآن پاک میں نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی، اور یہ صاحب جو ہجرت کیے ان کا مقصد تھا چلو سب لوگ ہجرت کر کے تو مدینہ جا ہی رہے ہیں، چلتے ہم ہی چلتے شادی تو ہو جائے گی. آئے، شادی ہو گئی، لوگوں کو پتا چلا. تو یہی ایک انسان ایسا ہے جس کو صحابہ نے کبھی مہاجر نہیں کہا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین انصار، یہی ایک شخص ہے جس کو کہا گیا مہاجر ام قیس. کیا کہا گیا؟ مہاجر ام قیس. چونکہ نیت ان کی تھی اس عورت کے لیے، زبان خلق کو بھی نقار خدا سمجھ. دیکھو نیت، میں سمجھتا ہوں اس سے واضح مثال اور کیا ہو سکتا. سوچو ہزاروں لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے اللہ کے لیے، سب مہاجر بن گئے، اور اتنا ہی لمبا سفر وہی مکہ چھوڑ کر کے وہی مہاجر مدینے طیبہ آیا، لیکن اس کو مہاجر نہ قرار دیا گیا. لوگوں نے کیا رکھا؟ مہاجر ام قیس. زندگی بھر مدینے میں گھومتا رہا، مہاجر ام قیس جا رہا ہے. کیا فرق تھا؟ انما الاعمال
ایک تو نیتوں کی اصلاح ہونی چاہیے. پھر ایک بات بتائیں، واللہ نیت میں ہمارے جو ہے مختلف قرآنی آیات، رب العالمین ان ربک یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون. اے نبی، آپ کا رب تو وہ ہے کہ یعلم ما تکن صدورہم، لوگوں کے دلوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے، وما یعلنون، جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. رہے گی بات سب دل میں. واقعی ذرا سوچیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک کتنے انسان، کس کے دل میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی حساب نہیں رکھ سکتا. آج کہتے ہیں دنیا کی سب سے عجیب ایجاد یہ ہے، یہی ہے نا، لیکن وائر نکل گیا، بس پڑا رہ گیا. یہی ہے نا، کبھی کیا کہ دبائیں گے نہیں، کیا کرتے، ہینگ ہو گیا بس ختم. سب کچھ ہے، بیٹری لو ہو گئی، ٹی ٹی کی آواز ہے بھائی سلام، بس ختم ہمارا کام. وہ کیا ریکارڈ تیار کر سکتا ہے بندوں کا، لیکن اوپر والی ذات، اس کا علم، اس کی قدرت دیکھو. اس وقت سے لے کر کے آج اور قیامت تک کیا کیا کس کے دل میں ہے اللہ جانتا ہے. پھر یہ کرامن کاتبین ہیں، ان کو اللہ نے حکم دیا کہ کیا کہتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین. آگے یعلمون ما، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ دو ہی چیز لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ جو کہتے ہو، جو کرتے ہو. نمبر 2، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے یہ نوٹ کرتے ہیں. قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، فرشتہ ہر آدمی کا نام اعمال ریکارڈ لائے گا اور کہے گا ھذا ما لدی عتید. اللہ، یہ بندے کا ریکارڈ ہے جو میں نے تیرے حکم سے تیار کیا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن دل میں کس کے کیا ہے، فرشتے اس کو بھی ریکارڈ نہیں کر سکے. جو زندگی بھر کے اقوال اور افعال ہیں وہ تو ریکارڈ ہیں. اللہ فرمائے اقرأ کتاب کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، بندے خود پڑھ لے، فیصلہ ہو جائے کہ تو جنت کا مستحق جہنم کا. لیکن ہمارے دلوں میں کیا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے کب تک کتنے انسان، سب کے دلوں میں کیا ہے، وہ ریکارڈ صرف کس کے پاس ہے، اللہ کا. اسی لیے جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو اللہ فرمائے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں میں، اے انسانوں تمہارے دلوں میں کیا کیا چھپا تھا، دل کی پوشیدہ باتوں کو بھی اللہ سامنے لا کر کھول کے رکھ دیں گے. اس کا مطلب دو ریکارڈ ہوگا، ایک تو وہ ہے کرامن کاتبین نے جو تیار کیا، اور دوسرا دل نے کیا کیا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینے میں کیا کیا تھا سب اللہ نے رکھ دیا نکال کے. اور کیوں نکال کر کے رکھا؟ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. بندو، تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا اس کو ہی پوشیدہ رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تو قیامت کے دن اس کو دل سے، سینے سے نکال کر کے اس کا حساب لے گا ہی. کوئی کائنات میں ایسا بھی ہے جو اتنے انسانوں کے دلوں کا ریکارڈ قائم کر رکھے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک. تو بات چل رہی تھی نیت.
کیا ہونی چاہیے؟ اخلاص. جو کچھ آپ ہم کریں یا آپ، مقصد صرف کیا؟ اگر اجر کی چاہتے ہیں تو اس کے اندر اخلاص ہو، کوئی اپنا دنیاوی مفاد نہ ہو. اسی لیے نبی علیہ السلام ہمیشہ کیا دعا کرتے؟ اے اللہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ میرا بڑا مقصد دنیا نہ بنانا، بلکہ ہمارا اصلی مقصد کیا قرار دے دینا؟ آخرت. ایک. نمبر 2، کبھی انسان نیکی تو کرتا ہے، نیکی ہے، لیکن نیکی کرتا رہتا ہے لیکن کوئی نیت اور ارادہ نہیں رکھتا. کبھی آپ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، سگنل پر گاڑی کھڑی ہوئی، یہاں نہیں تو کم سے کم انڈیا پاکستان میں ضرور سے ملیں گے، دوا پیٹ کر کے مانگنے لگے. یہاں کم سے کم سگنل پر نہیں، پارکنگ گاڑی کھڑی کرے تو 50 پہنچ جا رہے ہیں. غصہ ہوتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، شیشہ بند کر لیتے ہیں، لیکن وہ ٹلنے کے تیار نہیں. تو واقعی بھی کہا دیا 5 دن حد کو جان چھڑاؤ. یہی ہوتا ہے نا. دیکھیں آپ نے دیا تو میری جان تم چھوڑے جا دو، لیکن ثواب کا جہاں تک معاملہ ہے، لا عمل الا، نبی علیہ السلام بڑا زبردست اعلان کیا حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں، الا لا عمل الا بنیت ولا اجر الا بحسبۃ، او کما قال. اے لوگو، کوئی عمل اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ نیت درست نہ ہو. نیت ہونی چاہیے. ولا اجر الا بحسبۃ، اور کسی نیکی کا ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک تم اجر و ثواب کی لالچ حرص میں دیو گے نہیں. آئی بات سمجھ؟ جب آپ کے دل میں ہو بھائی مانگ رہا ہے، اب دے دیں گے تو ثواب پا جائیں گے. آپ نے دیا تو ضرور، لیکن کس سے جان چھوڑے جائے، کم وقت ہو سکتا ہے 2-4 گالی بھی دے دیں، اور جانے کے بعد ساتھ میں بیٹھے شکایت بھرے ماں. آپ نے دیا تو، لیکن بہرحال اجر و ثواب کی نیت نہ کی. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے ہوتا ہے نا. ایک عادی ہے، الا لا عمل الا بنیت ولا اجر الا بحسبۃ. حسبہ، جب تک یہ تصور نہ ہو کہ ہم یہ اب چیز دے رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں تاکہ ہم کو اجر و ثواب، اس کی اس طرح سے سمجھیں. اب آپ کے قرآن کی تلاوت کرنے کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، یا نماز بھاگنا چاہتے تھے، لیکن نمازیوں میں کچھ ایسے پھنس گئے کہ اب تو آپ کو کم سے کم شرما کر کے بھی کیا خیر جانا پڑتا ہے نا. نماز تو پڑھا لیکن حسبہ نہیں، اجر و ثواب کی نیت نہیں. آپ نے پڑھا، اچھا کام کیا، لیکن بڑی غفلت رہی، اجر و ثواب کا ارادہ نیت نہ کے لیے سے کچھ نہیں. انما الاعمال بالنیات، احتساب نہیں تھا. تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. نمبر 3، بڑی اہم چیز، جس طرح سے کافر کے اعمال، مشرک کے اعمال، نیکیاں اس کے کفر و شرک کی بنا پر رد کر دی جاتی ہیں، ایسے ہی کسی بھی مومن کلمہ گو کتنا بھی اچھا مسلمان ہو، جب تک اس کا دل، اس کی نیت ریاکاری سے پاک نہیں ہوگی، تب تک اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا. ریاکاری سے بچنا. اسی لیے ابن ماجہ کی حدیث، واللہ کسی دن فرصت سے
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، وَنَتَذَاكَرُ مُوقُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، اور ہم لوگ بیٹھ کر کے صرف کانا دجال کے فتنے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، کتنا خطرناک، کتنا مشکل وقت، پتہ نہیں ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ابو سعید خدری ہم لوگ یہی تذکرہ کر رہے تھے، اچانک نبی علیہ السلام آ گئے اور آپ نے سن لیا، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ ہم لوگ کانا دجال کے فتنے کے بارے میں بات کر رہے تھے، چونکہ آپ فتح فرماتے بڑا خطرناک فتنہ ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول، تو اللہ نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الا اخبرکم باخوف ما الا اخبرکم ما اخوف علیکم من المسیح الدجال او کما قال علیہ السلام۔ ابو سعید اور ان کے ساتھیوں، تم لوگ فتنے کانا دجال کے فتنے سے ڈر رہے ہو، فکر کر رہے ہو، کیا میں تمہیں ایک ایسا فتنہ نہ بتا دوں کہ جو تمہارے لیے کانا دجال سے بھی خطرناک فتنہ ہوگا؟ اللہ اکبر، سب سے بڑا فتنہ کانا دجال کا۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں وہ فتنے جو کانا دجال سے بھی بڑا فتنہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول، ضرور بتائیں۔ پتہ چلا کیا دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ، اور اللہ کے رسول آپ نے فرمایا دجال کا فتنہ اللہ اس سے بڑا، یہاں سے کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الشرک الخفی۔ کیا؟ الشرک الخفی، پوشیدہ شرک، چھپا ہوا، خفا پوشیدہ پوشیدہ شرک کا خطرہ میں تمہارے لوگوں کے لیے دجال کی فتنے سے بھی زیادہ خطرناک سمجھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ چونکہ صحابہ کرام پہلی مرتبہ سن شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کتنی باری، یقوم الرجل فیصلی فیزداد صلاتہ لما رأى نظر رجل، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا شرک خفی کی مثال دے، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، جیسے نماز پڑھنا شروع کیا پتہ چلا کہ ایک آدمی، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ارادہ تو تھا ذرا جلدی مثال کے طور، لیکن جب اس نے دیکھ لیا فیدی تو فی صلاتی، تو اپنی نماز کو ذرا لمبی کر دیا۔ اللہ، یہ ہے شرک خفی، یعنی نماز ذرا 2 منٹ تم میں اس نے لمبی کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کے ڈر سے کہ کہیں لوگ کہیں گے اتنی ہلکی نماز پڑھ لیا، اس کا ڈر مجھے زیادہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ شرک خفی۔ اور جہاں شرک خفی آ گیا جس چیز میں، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو ریاکاری، ریاکاری کسی کو دکھلانا نہیں، جو کچھ آپ عمل کر رہے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس میں ذرہ برابر یہ نہ ہو کہ نماز پڑھوں گا تو اللہ بھی خوش رہے گا اور یہ بھی خوش رہیں گے، ان کو بھی خوش کرنا ہے اس کو بھی خوش کرنا، لوگ خوش رہیں یا نہ رہے نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اس لیے ریا سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے قرآن پاک کی کئی آیات اکٹھا کی ہیں۔ پہلے سورۃ الہود کی آیت نمبر 15 اور 16، کتنی عجیب سی بات، اللہ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها
نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. ذرا غور سے سنو. من کان یرید الحیات الدنیا، جو اپنے نیک اعمال کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ جو شخص اپنے نیک اعمال کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے دنیا کی زندگی چمکانا چاہتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے. کیا چاہا اس نے؟ دنیا. اللہ فرماتے نوفی الیہم اعمالہم، جتنا اس نے نیک کام کیا اس کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ ہم اسی دنیا میں دے دیں گے. کس شکل میں؟ مال، اولاد، تجارت، کاروبار ہوتا تھا گھر کی شکل میں، گھر کی شکل میں ہو سکتا ہے عالی شان گاڑی کی شکل میں دے دیں. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، ان کے نیکی کا کوئی حصہ ہم ختم نہیں کریں گے، کاٹ چھانٹے ہی کریں گے، پورا پورا بدلہ کہاں دے دیں گے؟ دنیا میں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیوں دے دیا؟ اس نے صرف دنیا چاہ. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو صرف دنیا کی زندگی، دنیا اپنا بنانا چاہا اپنے نیک اعمال کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، اور دنیا کی زیب و زینت، اللہ فرماتے اس کے نیکیوں کا بدلہ دنیا کی شکل میں پورا پورا دے دیں گے. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس دنیا کو تو چھوڑ کے جانا ہے نا. سارے نیک اعمال کا بدلہ تو یہاں مل گیا اس کو، اب مرے گا تو کیا ہوگا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. یہی وہ انسان ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیوں کا کوئی اجر و ثواب آخرت میں باقی نہیں رکھا گیا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. یہی لوگ ہیں جن کے لیے قیامت کے دن آخرت میں جہنم کی آگ کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. دیکھو نیکیاں کیا لیکن دنیا چاہا، نیکیوں کے ذریعے کیا چاہا؟ دنیا چاہا. رب العالمین نے دنیا میں تو دے دیا اس کو، لیکن آخرت جو دائمی زندگی ہے وہاں سوائے جہنم کے کچھ اس کے نصیب میں ہے نہیں. کیوں؟ جتنی نیکیاں کی تو دنیا کے لیے دنیا اللہ نے اس کو دے دیا. نیتیں صاف ہونی چاہیے. پھر وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اور دنیا میں جتنے بھی نیک اعمال کیے تھے اللہ نے فرمایا سب بیکار چلا گیا اور سب کو اللہ تعالیٰ نے ضائع اور نیست نابود کر دیا. اسی لیے آیات تو بہت ہیں، ایک حدیث سنا کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن میں، اور اس طرح سے بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ترمذی کی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہماری نیتیں درست ہوں، نیتیں درست ہوں، ہر نیکی کے پیچھے کیا ہو؟ اخلاص. اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات بتائی. من کانت نیتہ طلب الآخرہ، جو انسان اپنے نیکیوں کے ذریعے آخرت کو چاہتا ہے، آخرت کو چاہتا ہے، دنیا سے اپنی کسی نیکی سے دنیا حاصل کرنا، صرف اپنی نیکی سے صرف کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اجر ثواب. تو جعل اللہ غناہ فی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہمیشہ کے لیے خوشحال بنا دیتا ہے، دل کو بالکل بے نیاز بنا دیتا ہے. نہ حرص، نہ طمع، نہ لالچ، نہ حسد، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیا بنا دیتے ہیں؟ بے نیاز. اور وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اس کے دنیا کی بے شمار کاموں کو اللہ تعالیٰ سمیٹ کر کے
آسان بنا دیتے ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہوا. 3 من کانت نیتہ، انسان جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے نیک عمل سے کیا چاہتا ہے؟ وہ آخرت سمجھ جائے. تو اللہ تعالی دنیا میں 3 عالی شان نعمتیں اس کو دیتے ہیں. نمبر 1، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اس کی خوشحالی اللہ تعالیٰ جتنا دیتا ہے اس کو ایسی قناعت اور خوشحالی عطا کر دیتا ہے، اس کا دل ہمیشہ خوش رہتا ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں اس کو. کہتے نا بھائی سینہ بڑا چوڑا ہمارا دل تو ماشاءاللہ ہر وقت. نمبر 2، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اس کی بہت ساری تمنائیں خواہشات جو پھیلی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سمیٹ کر کے آسان بنا دیتا ہے. اس کو اپنے پروگرام، اپنے بنائے ہوئے جو پلان اس کا ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے میں کوئی دشواری نہیں. سب کو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ سمیٹ دیتا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری بڑی زبردست چیز، وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور اس کے پیدا ہونے کے پہلے ہی سے اللہ نے جتنا دنیا اور رزق اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ ذلیل ہو کر کے اس کے قدموں پر آ جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ جو آپ کا رزق ہے تو ہمیں کیوں آئے گا؟ وہ تو تمہارے پاس جانا ہی جانا ہے. کتنے فائدے ہو گئے؟ 3. لیکن ومن کانت نیتہ، لیکن جس شخص کی نیت ہوتی ہے اپنے نیک اعمال کے ذریعے، طلبت دنیا چاہتا ہے، ہر وقت بھاگ دوڑ کوششیں، یعنی یہاں تک کہ تعلیم بھی، طرح طرح کے ڈپلوما، سارے کورسز جو کرتے ہیں سب کس کے لیے؟ وضو کے تو مسائل شاید معلوم نہ ہو، لیکن ماشاءاللہ کیا پوچھنا، بڑی ساری بھاگ دوڑ اس کی جو ہے کس کے لیے ہے؟ وہ دنیا کے لیے. تو ٹھیک ہے، رب العالمین پھر کیا کرتے ہیں؟ 3 چیزیں. نمبر 1، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اس کی پریشانی اور اس کی مشکلات اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتے ہیں. دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ آج کچھ بہرحال ہے مشکل، ہاں پیشانی ہے. گھر آئیں کہ تو بیوی بیچاری ڈرتی ہے، کچھ سرتاج ہیں ذرا گرم، کہیں ایسا نہ ہو کچھ کہہ دو تو. بچے بھی اپنے کنارے ہو جاتے ہیں، سمجھے نا؟ کیوں دیدی آج کچھ ٹینشن میں ہے. اللہ اکبر. اللہ، جب 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھے گا تو آئے گا تو یہی سب ہوگا. سمجھیے نا؟ دعا کرتا اللہ کے نام. پہلی چیز، وجعل الفقر، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی. نمبر 2، وشتت علیہ امرہ، اس کے ساری پلان، ساری مشغولیات، جتنی چیزیں، جتنا پلان بنا کا اللہ تعالیٰ سب کو بکھیر دیتا ہے. اب تم کو سمیٹنے میں ساری زندگی گزر جائے گی. الہاکم التکاثر کا مصداق ہو جاتا ہے. دیکھو، شتت علیہ امرہ، اس کے سارے بنے بنائے پلان، پروگرام، خواہشات، تمنائیں جو اللہ تعالیٰ خوب بکھیر دیتے، پھیلا دیتے ہیں. اور پہلے کے کیا تھا؟ سارے بکھرے ہوئے پلان کو سمیٹ کر کے آسان کر دیا. نمبر 3، ساری مشکلات اس نے دنیا کے لیے، اپنی آخرت برباد کی، ساری پریشانیاں کس کے لیے؟ کیوں؟ اس کے دل میں، اس کی نیت میں صرف کیا ہے؟ دنیا جمع کرنا. تو تیسری چیز،
وَلَا تَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود اللہ رسول نے فرمایا رزق وہی ملے گا جو پیدا ہونے کے پہلے اس کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے. یعنی اتنی پریشانی نہ اٹھاتا جب بھی اللہ تعالیٰ وہ رزق اس کو دے گا. کیوں؟ رزق اس کے نصیب میں لکھا ہے. تو ہونا یہ چاہیے ہم اپنے اعمال کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کام آئے نیکیاں ہماری، تو ان تمام چیزوں سے اپنی نیت اور ارادے کو بالکل کیا کرنا چاہیے؟ پاک. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ پھر اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.